اور دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اس وقت گفتگو رہے ہیں۔ بات جو ہے اس وقت واحد پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک ایسا ملک ہے جو بائی ووٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا۔ اسرائیل نہیں، اسرائیل زبردستی بنا، کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی۔ ہمارا تو بائی چوائس بنا ہے ملک۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک ہم آنے والی جو نسل ہے ان تک نہیں پہنچائیں گے تو ہماری نیشن بلڈنگ کیسے ہوگی، قوم کیسے بنے گی؟ قومیں تو اس طرح نہیں بنتی۔ اور پھر خالی چل رہا ہے جو آج کل کہ جی گرامر سکول ہیں، پھر اس کے بعد آگے یونیورسٹی میں باہر چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، تو پھر وہ جو اصل کام ہے وہ رہ گیا ہمارا۔ اب اس کو ہم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے اور ہر طرف سے ہمیں سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلمانوں کی کامیابی، ہدایت اور ترقی کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید اور آخری نبی حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کے ذریعے ہی مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے ٹیچنگ آف ہولی قرآن تک تعالیٰ ایک جو اس کے اوپر جو بلڈنگ بنے گی، جس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوں گی، اس میں کامیابیاں ہیں الحمدللہ۔ اور اس پر پھر عمل کر کے جو اکثر مقصد ہے صحیح معنی میں اسلام کی پیروی کر قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بھی کر سکیں گے، اور پاکستان عالم اسلام میں جو شروع میں ایک مقام تھا پاکستان کا، وہ کھویا مقام بھی پاکستان واپس لے سکتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ میں راز صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میاں محمد شفیع صاحب، ختیجہ محمد ساجد احمد بھٹی کا، اور متحدہ علماء بورڈ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا تعاون بڑا ساتھ رہا ہے۔ اور پھر اس کا جو ترجمے کے حوالے سے وفاق نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو ہم نے اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے بیٹھے ہیں، جس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور وہاں متفقہ ایک ترجمہ جو ہے قرآن مجید کا وہ ایگری کیا ہے، اور وہی ہم لاگو کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بھی انشاءاللہ شروع کرا رہے ہیں۔ اور اس میں جو بچیوں کا سکول ہے خاص طور پہ وہ بھی ہم نے بات کی ہے، جو کافی ہمارے ادھر اہم مدرسے جہاں صرف بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، شروع میں ان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے، میں خود بھی ملا ہوں ان کو جن کے ادارے ہیں، کہ وہ ہمیں دیں شروع میں، تاکہ بچیوں کو بھی علیحدہ تعلیم ہونی ہے ان کی، تو ان کو جو ہے وہ چیز کوئی مس نہ کریں اس حوالے سے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی دونوں کام چل رہے ہیں۔ اور جو امیجیٹلی ہم لے کے جا رہے ہیں وہ ناظرہ ہے انشاءاللہ تعالی، تو وہ بڑا اچھا کام ہو گیا۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا، ان کا جو ہماری ٹیم ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اب جو بھی آپ سوال کر دیجیے گا کہ ڈاکٹر فردوس شکوان کو یار خدا میں نہیں، میری بات آج سیاسی بات نہیں کرتا، میں نے بولنا ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ، کل کریں گے کتنے یار اے کام دین دا، کتنے تسی کدا نام لے لیا یار؟ ہاں جی ہے ایسا،
اور قانون بنا ہوا ہے، اس میں وفاق کا بھی بنا ہوا ہے، اور ہم نے وفاق کے قانون کو اڈاپٹ کیا ہے پنجاب اسمبلی نے، اور اس کی سزا ہے باقاعدہ۔ میں سمجھ گیا ہوں جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، اور اس کی سزا ہے باقاعدہ رکھی اس قانون میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں بھی کتاب میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ساتھ لکھا جائے گا آخری نبی، ان کا جو ڈرامہ ہے نا کہ نبوت جاری ہے، وہ ڈرامہ ختم ہے۔ ہاں وہاں جو کمیشن بنا ہے نا اقلیتوں کا، وہ لے لیں وہاں نمائندگی، ہم نے تو نہیں روکا ان کو۔ پہلے اپنے آپ کو لیکن اقلیت ڈکلیئر کرنا پڑے گا، غیر مسلم ڈکلیئر کرنا پڑے گا ان کو۔ صاحب ان کا سوال یہ تھا کہ جو مختلف قسم کے جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پہ نا لوگ آتے ہیں قرآن پاک لے لیتے ہیں، نئے اپنے مطابق ترجمے کیے ہوئے انہوں نے، اس کے مطابق وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو یہ نہیں یہ کون سی جگہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ایک آدھ مثال دے دینا تو وہ پھر ہم جو متحدہ بورڈ ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی سسٹم ہے اس کو چیک کرنے کا۔ متعدد بل جو تھے، جیسے تنخواہوں میں اضافے والا بل جو ہے اس کے اوپر بڑی کرٹیسائزنگ ہوئی آپ کے اوپر، پھر اس کے اوپر یہ کون سا یار وہ چھوڑو پرانی بات، ایک منٹ ہر چیز چھڑنی تھوڑی شفقت کر دو، کل پھاڑ لیا جائے اس کے بعد آج یار ہے تھوڑا زور لا لو قرآن شریف سے، قرآن شریف میں زور لا لو۔ اچھا تو صاحب میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جو پاور ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے، آپ نے بل بھیجا، کل بات کریں گے، کوئی سارا کچھ ٹھیک ہے۔ آپ کا بھی بل جو ہے وہ 2/3 کے بعد آ گیا، اس میں جو ایک شک تھی وہ ہم ریموو کر دیں گے انشاءاللہ۔ وہ آپ کو آپ کے ساری ٹیم کو بلائیں گے اور اپنے ہاتھ سے غزل نوٹیفیکیشن دیں گے۔ یہ جو آپ آج جس کی ڈسکشن کر رہے ہیں اس بل کے حوالے سے، تو یہ ڈسکشن جو ہے وہ سی ایم کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ سی ایم ہے صوبے کے، انہیں یہ ساری چیزیں سامنے لانی چاہیے۔ کس چیز کی؟ ایز اے اسپیکر آپ ان کی ڈومین میں نہیں آ رہے یار کمال کرتے ہو، پرائیویٹ ممبر ڈے میں بنا ہے یہ بل، یہ ہمارے پرائیویٹ لوگوں نے کیا ہے، تو ان کو کریڈٹ نہیں دینا ان کو؟ تو حکومت کو میں کریڈٹ دے رہا ہوں نا، یہ حکومت کے نمائندے بیٹھے ہیں نا۔ لیکن ہفتہ پہلے آپ نے بات کی تھی کہ ایک سیکنڈ بات سن لو نا، یہ پہلے ایک ان کا جواب ہو جائے نا۔ یہ دیکھیں میں نے تو کہا ہے کہ یہ سارا ساتھ ساتھ کریڈٹ ان کو میں دے رہا ہوں، ان کی ٹیم کو دے رہا ہوں۔ تو یہ وزیر بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں اور بااختیار بھی ہیں۔ اور میری بات سنیں، اور دوسرا ایک منٹ پورے بات کر لیں نا۔ اچھا جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، ان کی جماعت پی ٹی آئی کو جاتا ہے، کہ یہ پہلے کام نہیں ہوا، یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے جس کے ہم اتحادی بھی ہیں۔ آپ نے دھرنے اور منٹوں سے کام کروائے۔ اچھا جی، ہاں جی ایک منٹ یار، ایک منٹ چپ۔ ہاں جی ذرا ایک منٹ پلیز ان کی بات سن لیں۔ ہاں جی اقلیتوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو نصاب میں اسلامیت پائی جاتی ہے، اسی طرح ان کو اخلاقیت کے بجائے جو ان کی تعلیم کے مطابق کو تبدیل دی جائے۔ اس بل کی مشاورت میں تمام لوگ شامل تھے، جس میں کرسچین کی نمائندگی کر رہے تھے اپنا سندھو صاحب، اور باقی جو سکھ برادری کے بھی لوگ تھے، اور ان کو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ جو چیز چاہتے ہیں نا، ہم وہ اسی طرح امینڈمنٹ بھی ہو جائے گی، آپ کے لیے علیحدہ ہو جائے گی، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو آپ وہ پڑھائیں۔
साहब आपके पिछले दिनों आप काफी नाराज थे हुकूमत से और आप मैं नहीं नाराज है, चुप रहा नाराज। हाँ जी जी आपने जो है ये बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दूसरी शक नहीं है, बेहतरीन काम किया है और पूरी पाकिस्तानी कौम और तमाम मुसलमान इसमें कहता हूँ कि आपको पुराने तहसील पेश करते हैं। हुकूमत का भी बहुत अच्छा और ज़बरदस्त इकदाम है। जो सब आप हमारे सहाफ़ियों के भी मौसम है, हम लोग हमेशा आपको इस मामले मैं चाहूँगा जो साहब कि आप थोड़ी सी जिम्मेदारी और निभाते हुए जो हमारे सहाफ़ियों के दीगर मसाइल हैं उसके लिए भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें कि हमारे मसाइल जो जर्नलिस्टों के हैं, हमारे कैमरा मैन एक मौत हो गया बेचारा, उसकी फैमिली के लिए कोई अच्छा सेटअप कर दें कि अगर कोई जवानी में बेचारा मौत होता है तो उसके घर वालों को कुछ ना कुछ समझ ले। आप आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। नहीं, ये बात आपकी सही है। देखिए ये बात सही है कि वाकई ये होना चाहिए और ये करेंगे इंशाल्लाह। पहले जो एक गलती हो गई थी हमने उसको भी तस्लीम किया, उस गलती को हमने ठीक कर लिया, तो वो इंशाल्लाह हम जुमे को वो नोटिफिकेशन देने के बाद फिर अगला काम शुरू अब वो करेंगे इंशाल्लाह। आप चूँकि सूबाई को मुख्तारी होने के बाद हमारे बहुत सारे इशूज़ जो हैं बाकी जर्नलिस्ट के सूबों के पास हैं। वफाकी हुकूमत जो हमारा 70 का कानून था नकोसा वो ख़त्म करने जा रही है, उसके बाद हमें कोई लीगल कवर नहीं रहेगा। तो सूबे अपनी जिम्मेदारी कब पूरे करेंगे, आप हमारे लिए लेजिस्लेशन कब पूरी करेंगे। हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमारे लिए कवानीन कब बनाएंगे कि हमें जो जॉब प्रोटेक्शन हो, हमें सैलरी टाइम पे मिले और हमें जब चाहे उठा के बाहर न भेज दिया। चलिए इसके ऊपर हम बैठेंगे, आपकी जो टीम है ना अलग बैठ के तो उसके ऊपर सारा देखते हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो चाय तैयार है जी, इधर आ जाए।